راضی کر، اس کے بعد آنا۔ سیدہ گئی، اب اپنا دوپٹہ مولا کائنات علی کے مرتضیٰ کے قدموں میں رکھا، کہا علی مجھے معاف کر دو۔ علی مرتضیٰ مسکرا کر کہتے ہیں فاطمہ میں تو تم سے ناراض نہیں ہوا تھا، تم ہی تو ناراض ہو کر کے گئی تھی۔ میری جان میری فاطمہ میں نے تمہیں معاف تو کر دیا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا۔ مولا کائنات علی کے مرتضیٰ نے ہماری مقدس ماں سیدوں کی ماں جب فاطمہ کو مسکرا کے معاف کیا، اتنے میں میرے آقا اندر تشریف لائے اور دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دی، اللہ تمہاری محبتوں کو قائم رکھے، تمہاری نسل میں برکت عطا کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا جب تک شوہر ناراض رہتا ہے اللہ کے معصوم فرشتے عورت پہ لعنت کرتے ہیں، فاطمہ کبھی شوہر کو ناراض نہ کرنا ورنہ قیامت کے دن تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ میرے رسول نے بیٹی کو یہ کہہ کر قیامت تک کی بیٹیوں کو تعلیم دی اور ماں باپ کو یہ پیغام دیا، اگر بیٹی کسی غلط فہمی کی وجہ سے شوہر سے ناراض ہو کر آئے اس کو شے مت دیا کرو، گھر میں بٹھانے کی بات مت کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا گھر کا حال سنا دیا کرو، ایک ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ فاطمۃ الزہرا کی زبان پہ شکایت نہیں، آج بیٹیاں ماں باپ کے پاس یہ شکایت لے کر آتی ہے فلاں کا شوہر تو پارکوں میں لے جاتا ہے میرا شوہر نہیں لے جاتا، فلاں کا شوہر تو فلموں میں لے جاتا ہے میرا شوہر نہیں لے جاتا، فلاں کے یہاں تو ہر ولیمے میں نیا جوڑا بنتا ہے میرا شوہر نہیں بناتا۔ او نادانو، پھر ماں باپ کو طیش آتا ہے، مائیں شے دیتی ہے، باپ کہتا ہے بیٹی تیرا باپ فقیر تھوڑی ہے، بیٹھ، پھر اسے مزہ چکھائیں گے، کوٹ کا زینہ چڑھوائیں گے اور اتنا کیس کریں گے اور وہ کریں گے، ایسا حیران کریں گے کہ اس کا تیل نکل جائے گا۔ واہ رے باپ تو نے باپ بننے کا بڑا اچھا حق ادا کیا، واہ رے ظالم ماں تو نے ماں ہونے کا بڑا اچھا حق ادا کیا۔ سنو، شریفوں کی شان نہیں کہ وہ کوٹ تک جائے، ارے مسلمان کی بیٹی وہ ہے جو نماز کے لیے مسجد نہیں جاتی تو اپنے حق کے لیے کوٹ میں کیا جائے گی۔ ہماری بیٹیاں کوٹ میں جا کر اپنے حق کا بھیک نہیں مانگتی، ہماری بیٹیاں وہ ہے مرد مسجد میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں، لیکن بیٹیاں وہ شان رکھتی ہے اللہ ان کے لیے بھیک ان کے گھروں میں اتار دیتا ہے۔ جب ہماری بیٹی مسجد میں نہیں جاتی ہماری بیٹی کوٹ میں کیوں جائے گی، ہماری بیٹی کوٹ تک کیوں جائے گی؟ وکیلوں کے دھکے کھانے، پولیس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنے، برقع پہن کر اسلام کو رسوا کرنے، کہاں ہو تم لوگ، کہاں ہو؟ اگر بالفرض شوہر سے نہیں بنتی طلاق کی نوبت بھی آتی ہے، کھوٹی کا دعویٰ کرتے ہو، ارے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جس شوہر نے پیر کی جوتی سمجھ کر تمہاری بیٹی کو نکال کے پھینک دیا تم اس کے پاس بھیک مانگ رہے ہو کھوٹی کا؟ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اسلام غیرت کا مذہب ہے، اسلام با غیرتوں کا مذہب ہے۔ وہ اور ہے جو طلاق کے بعد شوہر سے کھوٹیوں کی بھیک جھوٹ بول بول کے مانگتے ہیں۔ ہمارا مذہب یہ ہے غیرت والا، جس شوہر نے طلاق دے دیا پیر کی جوتی سمجھ کے اتار دیا، اب ہماری بیٹی اس کے ٹکڑوں پہ نہیں پلے گی، اس کا باپ پرورش کرے گا، اس کی ماں پرورش کرے گی، اس کے بھائی پرورش کریں گے۔ اور سنو، طلاق کے بعد بیٹیوں کا ذہن بنتا ہے کہ اب مجھے دوسری شادی نہیں کرنا، اور اگر کوئی کر لے عورتیں بات کرتے دیکھا دوسرا شوہر شریف ہوتی تو دوسرا کیوں کرتی؟ جہالت مت کرو، تم شرافت کی بات کرتے ہو، میرے نبی کی بیٹیوں سے زیادہ شریف کون؟ شرافت کو شرافت جن کے قدموں سے ملتی ہے، جن کے گھر میں فرشتے اجازت کے بغیر نہیں آتے۔ میرے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں
میرے رسول کی 2 بیٹیاں تھی، حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا الف الف مرہ فی کل لمحہ، اور سیدہ ام کلثوم، یہ دونوں بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ اسلام کی آمد سے قبل میرے سرکار نے ابو لہب جو حضور کا چچا تھا، یعنی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو دیا تھا، ایک کے ساتھ ایک، دوسرے کے ساتھ ایک، اس طرح سے 2 بیٹیاں تھی۔ میرے آقا نے جب اعلان نبوت کیا تو مکے کے ظالموں نے بہکایا، ابو لہب محمد کسی سے رکتے نہیں، ایک کام کرو ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا جائے۔ جب ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا جائے گا تو محمد عربی اتنے بوجھ تلے دب جائیں گے کہ پھر وہ دین کا کام نہیں کر سکیں گے۔ میرے رسول کی 2 شہزادیوں کو، مقدس بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا۔ بیٹیاں روتی ہوئی آ گئی، اللہ اکبر، لیکن قربان جائیں شرافت جن کے قدموں کا صدقہ ہے، شرافت اور عصمت جن کے گھر کی خیرات ہے، ان دونوں بیٹیوں کا پھر دوسرا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور دوسرا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ ذوالنورین سیدنا عثمان غنی کے ساتھ ہوا۔ ایک بیٹی تھی، اس کے بعد اس بیٹی کے انتقال کے بعد حضور نے دوسری بیٹی بھی عثمان غنی کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، جب نبی کی شہزادیاں دوسرا نکاح ان کا ہوتا ہے عثمان غنی کے ساتھ، تو ہماری بیٹیوں کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ شرافت ان کے گھر کی کنیز ہے جن کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اگر کبھی کوئی حادثہ ایسا ہو جائے تو ہم اپنی بیٹیوں کا دوسرا نکاح ضرور کریں تاکہ وہ عزت کے ساتھ جی سکے۔ اور میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا، لیکن کوشش یہ کرو جیسا شوہر مل جائے اس کے ساتھ نباہ کر لو۔ اگر غریب ملے نا، میرے آقا فرماتے ہیں روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کسی عورت کو غریب شوہر مل گیا اور صبر کے ساتھ وہ اس غریب شوہر کے ساتھ نباہ کر لیتی ہے، ایسی عورت کو جنت میں میرا پڑوس عطا کیا جائے گا۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، اس میں حیا کے ساتھ جی لو، اس میں غیرت کے ساتھ جی لو، اس میں عفت کے ساتھ جی لو۔ اے میری قوم کی بچیوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، میرے رسول کی شہزادیوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، کتنی تکلیف میں بظاہر گزارا۔ اللہ اکبر، جن کے گھر میں اللہ اکبر ایک مہینے تک چولہا نہ جلے، 17 پیون چادر میں لگے، اس شان سے، بلکہ کبھی کبھی تو دوپٹہ نہ رہا تو اونٹ کا چمڑا بھی اوڑھ کر کے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا۔ لیکن آج کپڑوں کے نام پر، آج زیور کے نام پر، آج دولت کے نام پر، آج پارکوں میں گھومنے کے نام پر، اللہ اکبر، قوم کی بچیاں کسی کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے۔ یاد رکھو، اور میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، ماؤں سے کہوں گا، جب رشتے آئے تو اچھا رشتہ دیکھو، تفتیش کرو، یوں ہی بوجھ سمجھ کر اٹھا کر کے کہیں بھی نہ دے دیا کرو، اور بیٹیوں سے مشورہ کیا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، یاد رکھنا، اگر کوئی عورت زیور پہن لے اور مالدار ہو جائے تو اسے عزت مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عزت پاک دامنی کی وجہ سے ملتی ہے، عزت عصمت کی وجہ سے ملتی ہے، عزت حیا کی وجہ سے ملتی ہے، عزت تقوی کی وجہ سے ملتی ہے، عزت پاک دامنی کی بنیاد پہ ملتی ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ایک عورت ہے، رنگ کے اعتبار سے کالی ہے، قد کے اعتبار سے ناٹی ہے، لیکن وہ عورت جب حج کے لیے جاتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے چلا آتا ہے، وہ کعبے کو دیکھ کر کہتی ہے، اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں بلکہ تیرے رب کا دیدار کرنے آئی ہوں۔ وہ کون عورت تھی؟ اسی کو رابعہ بصری کہتے ہیں۔ اس لیے میری قوم کی بیٹیوں، بہت سی بچیاں پریشان ہیں، ان کو اچھے رشتے نہیں آتے، مجھے بتاؤ، رات و دن ٹی وی کا منہ پکڑ کر بیٹھو گی تو اچھے رشتے آئیں گے؟ گانے ہیڈ فون لگا کر سنو گی، اچھے رشتے آئیں گے؟ گندی تصویروں میں وقت گزارو گی، اچھے رشتے آئیں گے؟ سنو، اگر اچھا رشتہ چاہتی ہو درود کے اندر ڈوب جاؤ، میرے آقا کا نام پڑھو، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد، ان پر دن میں کثرت سے درود پڑھنا لازم کر لو۔ ارے جو مصطفیٰ درختوں کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں، کیا ان کے نام کی برکت سے اچھا
अच्छा रिश्ता तुम्हें नहीं भेज सकते, अच्छा रिश्ता तुम्हें अता नहीं कर सकते, लेकिन अच्छे बुरे की पहचान तुम्हें नहीं है। तुम तो दाढ़ी मुंडे को अच्छा समझते हो, तुम तो सफेद चमड़ी को अच्छा समझते हो, तुम तो बिल्डिंग और महल वाले को अच्छा समझते हो। नहीं नहीं, बिल्डिंग वाला सिर्फ अच्छा नहीं होता, मुस्तफा वाला अच्छा होता है। जो इश्क़ मुस्तफा में तड़पता है वो अच्छा होता है, जो कुरान का कारी होता है वो तालिए कुरान अच्छा होता है, जो मुस्तफा प्यारे पे फिदा होता है, सुन्नतों का पाबंद होता है, उसके पास माल हो जाना हो वो अच्छा होता है। मुझे यहां एक बात याद आती है, अच्छा कौन है, अच्छा कौन है? बेटियों की फिक्र बदल गई, मां बाप की भी। अच्छा रिश्ता, अच्छा क्या? मेरे रसूल ने अपनी चहीती बेटी के लिए उस अली को चुना जिसका खुद का अपना बज़ाहिर घर भी नहीं था, लेकिन वो अली कैसा अली था जिसका निकाह हुआ तो फिर अर्श पर हुआ है। कैसा अच्छा वलियों का सरदार, जिसके चेहरे को अबू बकर सिद्दीक भी तकते हों। किसी ने पूछा अबू बकर, बल्कि अम्मा आयशा नहीं पूछा, अब्बा जान महफिल में जब अली होते हैं तो तुम अली को ही देखते रहते हो? तो मौला अबू बकर ने कहा, बेटी तुझे मालूम नहीं, मैंने अपने रसूल से सुना है कि अली का चेहरा देखना इबादत है। ये है अच्छों की शान। तो बात अच्छों की चलिए तो अर्ज करूं, अच्छा कौन? चमड़ी काली है, किरदार अच्छा है, ठुकरा देते, नहीं देंगे। नेक है, परहेजगार है, लेकिन झोपड़ा है, नहीं देंगे। किसको अच्छा समझा? चीटर को, महल वाले को, बाइक पे लड़कियां छेड़ने वालों को अच्छा समझा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोच को बदलो, फिक्र को बदलो। मेरे रसूल के एक सहाबी हैं, उनका रंग इतना काला, उन्हें दुनिया अस्वद कहती है, हालांकि उनका नाम साद है, साद, लेकिन काले इतने हैं कि दुनिया ने उनको अस्वद का नहीं, जैसे अपने माशरे में कहते हैं किसी काले को ओ कालू, इस तरीके से नाम रख देते हैं। इतना काला हुआ कि कालू कालू कहना शुरू किया, कहीं कालिया कालिया कहना, हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोग हैं जो कहना शुरू कर देते हैं, ये कहने की इजाजत नहीं। उनको अस्वद कहते थे। मेरे सरकार की बारगाह में अस्वद थे, बड़े जानदार आदमी, हो बड़े बहादुर, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी कि अपने सहाबा से कभी कभी हंसी मजाक भी किया करते थे, खुश दिली करते थे, क्योंकि जिनके दिल होते हैं वो दिल लगी करते हैं, जहां दिल ही नहीं होते हैं, दिल मर चुके होते हैं, वो क्या दिल लगी करेंगे। तो मेरे सरकार, लेकिन दिल लगी में कभी किसी के दिल को बात नहीं लगती थी। एक दिन अस्वद आ गए और आने के बाद सरकार ने पूछा, अस्वद शादी क्यों नहीं करता, निकाह कर। आका ने कह दिया। उनके दिल को बात जाकर लग गई, बात मजाक की थी, उन्होंने सीरियस ले ली, आंख में आंसू, हुजूर मुझे कौन बेटी देगा, इतना काला हूं, मेरे दांत बड़े बड़े हैं, खुद का घर भी नहीं है, मुझे बेटी कौन देगा। इतना सुनना था, बस सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है, उनके गेसू नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। वो रसूल किसी को रोता नहीं देख सकते, किसी को बिलकता नहीं देख सकते, करम करते हैं। कहा अस्वद रोता क्यों है? कहा हुजूर मुझ जैसे काले रंग के आदमी को कौन बेटी देगा। कहा जा वो मेरे फुला अंसारी सहाबी के घर और उनको कहना कि हुजूर ने मुझे भेजा है, तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दो। अस्वद ने कहा मगर आका वो तो बहुत खूबसूरत है उनकी बेटी, वो सहाबी भी मालदार हैं। सरकार ने हमें जाओ, मैं जो कहता हूं वही करो। अस्वद आए, उस सहाबी के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? बाहर से कहा अस्वद। दरवाजा खुला,
صحابی باہر آئے, بڑے خوبصورت تھے, مدینے کے پراپر تھے, مدینے کے رہواسی تھے, مدینے منورہ کے, وہ بھی حسین, ان کا گھرانہ حسین. اسود اس ٹائم تو آنے کا نہیں, کیوں آئے ہو؟ کہا حضور نے بھیجا ہے. جیسے ہی کہا میرے آقا حضور رحمت تمام نے بھیجا ہے. کہا کیوں بھیجا؟ کہا تمہاری بیٹی کے رشتے کے لیے بھیجا ہے. کس کے ساتھ؟ اسود جھجک رہے تھے. کہا میرے ساتھ. کہا تم اسود تم میری بیٹی کے ساتھ. لیکن چونکہ کہا تھا حضور نے, کوئی جواب دینا چاہتے تھے, زبان رک گئی, خاموش ہو گئی. پیچھے سے کوئی حرکت ہوئی اور ایک نسوانی ہاتھ پیٹھ پر آیا. صحابی نے پلٹ کر دیکھا, بیٹی کھڑی تھی, آنکھ میں آنسو تھے. بیٹی اپنے باپ سے کہتی تھی ابا دیر نہ کرو, ہاں کہہ دو. ابا دیر نہ کرو, ہاں کہہ دو. اس لیے کہ آپ کی بیٹی کتنی خوش نصیب ہے. کسی کا رشتہ اس کا باپ طے کرتا ہے, کسی کا رشتہ دادا چچا کوئی طے کرتا ہے. اے میرے باپ, تیری بیٹی کتنی خوش نصیب کہ تیری بیٹی کا رشتہ نبیوں کے امام نے بھیجا ہے, امام الانبیاء نے بھیجا ہے. ہاں کہہ دو, دیر نہ کرو, میں نباہ کر لوں گی. کالا رنگ دیکھو نہیں, آنے والے اسود کو مت دیکھو, بھیجنے والے مصطفیٰ کو دیکھو. انہوں نے ہاں کہا, نکاح کی تیاری ہونے لگی. اسود خوشی خوشی آئے اور آنے کے بعد حضور نے پیسے دیے, لے جا اسود, کپڑے خرید, مہر کا انتظام کر, خوشبو خرید. اسود گئے, ابھی وہ بازار میں ہی تھے, اچانک جنگ کا ماحول بن گیا. آقا نے بلال کو بلایا, اٹھ کر کے حضور نکلے. بلال جنگ کا ماحول بنا, جاؤ اعلان کرو کہ مجاہدین تیاری کر لے. بازار میں جا کر حضرت بلال اعلان کرتے ہیں, چلو چلو مجاہدو, خرید و فروخت کا وقت نہیں, اچانک جنگ کا ماحول تیار ہے, چلو جنگ کے لیے. اسود کپڑے خریدنے کی بجائے تلوار خریدتے ہیں, خوشبو خریدنے کی بجائے کمان خریدتے ہیں, اور حضور کو اطلاع دیے بغیر میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں. ادھر نکاح کی تیاری ہو رہی ہے, ادھر اسود میدان جہاد میں پہنچے اور لڑ کر کے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے. اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں, اس لیے میری گزارش ہے, سچی پکی مومنہ بن کر اپنی زندگی کو گزارو. اسلام میں عورت کا مقام بہت بلند ہے. یہ سب چھوڑو, جس کو جو کرتے دیکھا کرنا شروع کر دیا. تمہیں نقل پکچر کی ہیروائن کی نہیں کرنا, تمہیں نقل سیریل کی لڑکیوں کی نہیں کرنا, تمہیں نقل کرنا ہے میرے نبی کی شہزادی خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نقل کرنا ہے. ان کی نقل تمہیں نجات کی طرف لے جائے گی, ان کی نقل تمہیں جنتی بنا دے گی, ان کی نقل تمہیں غربت سے نجات دلا دے گی. یہ نہیں کہ معاذ اللہ دوسرے مذاہب کی بیٹیاں اگر کال سینٹر پر چلی گئی تو تم بھی شوقیہ طور پہ کال سینٹر پہ نوکری کے لیے چلے جاؤ, اور ہوسٹس بننے لگی لڑکیاں تو تم بھی وہ بن جاؤ. نہیں, اسلام نے باوقار زندگی گزارنے کا حکم دیا. میرے رسول فرماتے ہیں میں اسلامی بیٹیوں کی عزت کو کعبے سے بلند کرتا ہوں. اے میری قوم کی بیٹیوں, میرے رسول نے تمہاری عزت کو کعبۃ اللہ سے بلند کیا. پیدا ہوئی مسلمان بیٹی تو ماں باپ کو جنتی بنایا, جوان ہوئی شوہر کو جنتی بنایا, ماں بن گئی تو جنت اس کے قدموں میں سمٹ کر آ گئی. یہ قوم مسلم کی بیٹیوں کی عزت ہے. جس رسول نے تمہیں اتنی عزت دی ہے, تم اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو مت گواؤ. دنیا میں زیور گم ہوتے ہیں تو دکانوں سے خریدے جاتے ہیں, عزت جاتی ہے تو دکانوں سے نہیں ملا کرتی. عزت ایک مرتبہ ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی. میری بیٹیوں قوم کی, میری ماں اور بہنوں, عزت نہ کھونا, ہر چیز کھو دینا. عزت نہ کھونا, ہر چیز کھو دینا. ایمان نہ کھونا, ہر چیز کھو دینا. عصمت نہ کھونا. سنی دعوت اسلامی کے ناسک کے 11ویں سالانہ اجتماع کا
پہلے دن کا اختتامی پیغام یہ ہے، ہر بیٹی ایسی پردے کی پابند بنے، ایسی پاک دامن بنے، ایسی عصمت کی محافظ بنے کہ تمہیں دیکھ کر لوگوں کو سیدہ فاطمہ کا کردار یاد آ جائے، لوگوں کو ماں رابعہ کا کردار یاد آ جائے، لوگوں کو سیدہ عائشہ صدیقہ کا کردار یاد آ جائے، لوگوں کو اماں حفصہ کا کردار یاد آ جائے، لوگوں کو اماں جویریہ کا کردار یاد آ جائے، لوگوں کو اماں ام سلمہ کا کردار یاد آ جائے، اماں ام حبیبہ کا کردار یاد آ جائے، امہات المومنین کی زندگیاں یاد آ جائے۔ جیو اسلامی وقار کے ساتھ۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کتنے زیور پہن کر ولیمہ میں جاتی تھی، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے نماز کی پابندی کیوں نہیں کی، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرے شوہر کا نام کیا تھا، تجھ سے یہ پوچھا جائے گا تو نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں تم خود بھی نیک بنو، عاشق رسول بنو، اور اپنے بچوں کو بھی رسول اللہ کا سچا عاشق بناؤ۔ بیٹیوں کو، بیٹوں کو ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر عشق رسول بھر دو۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے بچوں کے دل سے عشق رسول نہ نکال سکے۔ آج زمانہ میرے نبی کی آبرو پہ حملہ کرنے چلا ہے، ان پاگلوں کو پتا نہیں، ارے جیسا ایک بار بنا کر اللہ نے پھر ویسا کسی دوسرے کو نہیں بنایا، اس نبی جیسا کون اللہ بنا سکے گا۔ کارٹون کو نبی کی طرف منسوب کرنا یہ پاگل پن ہے۔ ارے جب کوئی انسان نبی جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی کارٹون نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کارٹون کہتے اس کو ہے جس کی شکل انسان سے ملتی جلتی ہو، اس انسان سے جس کا کارٹون بنایا گیا ہو۔ میرا نبی تو اتنا بلند ہے کہ جناب یوسف بھی ان کی طرح نہیں، تو کوئی پاگل کا کارٹون میرے نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سنو، لوگ جو ہے گستاخیاں کر کے آقا کی شان میں واٹس ایپ پر، فیس بک پر نبی کو گالیاں دے کر ہمارے عشق رسول کو ناپنا چاہتے ہیں۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تمہیں سمیہ کا رول ادا کرنا ہے کہ جناب سمیہ نے عشق مصطفیٰ میں جان دے دیا، ہم بھی جان دے سکتے ہیں۔ اور بچوں کو ایسا بتاؤ، حضور علیہ السلام وہ تھے جن کی صورت خدا نما تھی۔ دیکھو سورج جو ہے وہ زمین پہ نہیں آ سکتا، لیکن اگر آئینہ سورج کے سامنے رکھ دیا جائے تو سورج کا عکس اس میں اتر آتا ہے۔ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے جو خدا کے جلووں کے عکس کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ خدا جو مثل مثال سے پاک ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے جلووں کا آئینہ بنایا ہے۔ آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے۔ میرا رسول خدا کا آئینہ ہے، وہ خدا نہیں خدا نما ہے، وہ خدا نہیں خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ اس رسول کی محبت کو اپنے بچوں کے دل میں پیدا کرو۔ جب اپنے بچوں کو سناؤ، حضور علیہ السلام کی داستان سناؤ، آقا کے واقعات سناؤ، یہ بتاؤ کہ نبی کا پسینہ نکلتا تھا تو اس پسینے سے مشک کی خوشبو آتی تھی، بلکہ مشک ہے نبی کی زلفیں جب چہرے پہ بکھرتی تھی تو خدا ان زلفوں کی قسم یاد کرتا تھا۔ نبی کی زلفیں جب چہرے پہ سنورتی تھی تو خدا والدہا کہہ کر اس چہرے کی قسم یاد کرتا تھا۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تمہاری ذمہ داری بہت ہے، وقت ہو چکا ہے، لیکن بس ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بچوں کو بنا دو عاشق رسول، مر مٹنے والا بنا دو، آقا پہ قربان ہونے والا بنا دو، ایسے جذبات بھر دو بچوں میں کہ دنیا کا کوئی ظالم گستاخ رسول ان کو پھیر نہ سکے۔ یہ فیس بک اور واٹس ایپ کیا ہے؟ ہم ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ وہ ہے کہ ماں باپ جن پہ قربان کر کیے جا سکتے ہیں، کائنات جن پہ قربان ہوتی ہے، ہم اس رسول کو چاہتے ہیں جس رسول پہ سب قربان کرتے ہیں۔ رسول وہ ہے تن من دھن جس پہ سب قربان ہے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ بچوں کو ہیرو نہ سکھاؤ، بچوں کو سیرت مصطفیٰ سکھاؤ، بچوں کو داستان کربلا سکھاؤ، سیریل گود میں لے کر کے نہ دکھاؤ۔ مصطفیٰ کریم کی سیرت ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آقا نے فرمایا بلال جاؤ اور جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ حضور نے مجاہدوں کو بلایا ہے۔ ایک بیوہ عورت اپنے ننھے سے بچے کو گود میں لے کر سو رہی تھی، بچہ 4 ساڑھے 4 سال کا تھا، اٹھ کر
کے بیٹھ گئی. آقا نے مجاہدوں کو بلایا ہے, میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں تاکہ اسے قربان کر دوں حضور کی بارگاہ میں. آقا کے قدموں پر رونے لگی, روتے روتے ہچکیاں بن گئی. تو بچہ پاس میں سو رہا تھا, ماں کی آواز سن کر اٹھ گیا. اماں کیوں روتی ہو؟ بیٹے سو جا, میرا رونا تو نہیں سمجھ سکتا. تو بیوہ ماں کو بچہ کہتے, ماں کیا ابا کی یاد آ گئی؟ نہیں بیٹا, میرا دکھ یہ نہیں ہے, دکھ یہ ہے کہ حضور نے مجاہدوں کو بلایا ہے. میرے پاس جوان بیٹا نہیں تاکہ حضور پہ قربان کر دوں. 4.5 یا 4 سال کا بیٹا کہتے, ماں جوان بیٹا نہیں, میں تو ہوں ماں, چل مجھے قربان کر. یہ تھی مائیں جنہوں نے خون کے قطرے قطرے میں عشق مصطفیٰ بھرا تھا. صرف فاتحہ تک عاشق رسول مت بنو, فاتحہ ضرور کرواؤ, منع نہیں کرتا, ضرور کرواؤ, لیکن خون کے قطروں میں عشق رسول کب بھرو گی؟ ماں بننے کا حق کب ادا کرو گی؟ جب تم خود ہیڈ فون لگا کر کے گانے سنو گی, موبائل کے اندر ہیروئن کی تصویر رکھو گی, تو بیٹا گنبد خضرا پہ قربان کیسے ہوگا؟ ماں جب عاشق رسول ہوتی ہے تو بیٹا بھی عاشق رسول ہوتا ہے. تم پیار کرو ہیروئن سے اور بیٹا پیار کرے مصطفیٰ کریم سے, کیسے ہو سکتا ہے؟ 4 سال کا بچہ کہتا ہے, ماں اگر کوئی جوان بیٹا نہیں تو میں ہوں, مجھے لے چل, میں ان پہ قربان ہو جاؤں گا. آج جوانوں میں مر مٹنے کا جذبہ نہیں, اس زمانے کے بچے میں جذبہ. کیسے بچے تھے؟ ماں نے دودھ میں عشق رسول پلایا تھا, گھٹی میں عشق رسول پلایا تھا. وہ دودھ پلاتی تھی تو درود شریف پڑھ کے, نعت مصطفیٰ پڑھ کے. ان کی لوریاں نعت مصطفیٰ تھی, ان کی لوریاں درود مصطفیٰ تھی, ان کی لوریاں تلاوت قرآن تھی. آج ماؤں کا مزاج بدل گیا. اے ناسک کی سرزمین پر بسنے والی میری ماں اور بہنوں, یہ زمین عشق مصطفیٰ کی زمین کہلاتی ہے. اس زمین پر عاشقان مصطفیٰ کا بسیرا ہے. تم حضرت صادق شاہ حسینی کی پڑوس میں رہنے والی ہو, حسینیت کو اپنے اندر پیدا کرو. مٹ جانا حسینیت ہے اور بک جانا یزیدیت ہے. ہم بکنے والے نہیں ہیں, ہم مٹنے والے ہیں, اس لیے کہ یزیدی نہیں حسینی ہے. اللہ اکبر. ماں کو قرار آیا, 4 سال کے ننھے سے بچے کی انگلی پکڑا کر مسجد نبوی کی طرف چلی, دروازے پر کھڑی ہو گئی. مجاہدین کی قطار لگ رہی تھی. آقا کریم کی بارگاہ میں استغاثہ کسی کے ذریعے سے پیش کیا. جب استغاثہ پیش کیا تو اللہ اکبر. آقا نے کہا, بلال دیکھو یہ عورت کیوں آئی؟ بلال گئے. کیوں آئی؟ بلال اتنی جلدی بھول گئے؟ تم ہی تو اعلان کر رہے تھے مجاہد چاہیے, لے کر آئی ہوں, حضور سے بات کرنا ہے. آقا آئے, کہا آقا کرم نواز, آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, کوئی جوان بیٹا نہیں, حضور بچہ لائی ہو, قبول کر لیں. آقا نے کہا, او اللہ کی بندی, اللہ تجھے جزائے خیر دے. یہ بچہ تلوار نہیں اٹھا سکتا, جنگ نہیں کر سکتا, تیر نہیں اٹھا سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, لے جا اسے, بڑا ہوگا پال اس کو, بڑا ہوگا تو پھر اللہ کی راہ میں قربانی دے گا. وہ عورت پلٹنے لگی, اب میں نے تو اپنا کام کر دیا. حضور نے دعا دے کے رخصت کیا. لیکن جب ماں پلٹتی ہے تو بیٹا ہاتھ پکڑ کر روک لیتا ہے. ماں کی اور حضور کی گفتگو سننے کے بعد بچہ کہتا ہے, آقا میں نے تو اپنی ماں سے یہی سنا کہ آپ کی چوکھٹ پر آنے والا کبھی خالی نہیں جاتا. آقا حضور آپ کی چوکھٹ پہ آنے والا کبھی خالی نہیں جاتا. آقا میں کیسے جاؤں گا؟ حضور میں تلوار نہیں اٹھا سکتا, لیکن آپ پر آنے والا تیر میں اپنے اوپر تو لے سکتا ہوں, آپ پہ قربان تو ہو سکتا ہوں. حضور مجھے قبول کر لے. میں کسی زخمی کو پانی تو پلا سکتا ہوں, آقا مجھے قبول کر لے. اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دیتے ہیں, اس بچے کو. بچوں کے اندر یہ جذبہ کس نے پیدا کیا تھا؟ ماؤں نے. اے میری ماؤں, تم بھی یہ جذبہ پیدا کرو. جس رسول نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہو, اس رسول پہ ہم سب کچھ قربان کر دے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو, اللہ تعالی
معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔